میں حاضر ہوتا ہے اور ادب کے ساتھ میں عرض کرتا ہے کہ حضور میں جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں تو ایک کمی میرے اندر پائی جانے لگی ہے۔ غوث پاک نے فرمایا کمی پائی جانے لگی ہے کہ بتا تو صحیح اے میرے مرید، میرے چاہنے والے، وہ کمی کیا ہے، وہ کمی کون سی ہے؟ تو وہ مرید کہتا ہے حضور جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں تو 70 مرتبہ مجھ کو احتلام ہو چکا ہے، نہانے کی حاجت ہو چکی ہے۔ غوث پاک نے اتنا سنا تو کہا کہ بس اب تیرا کام ہو گیا۔ کہ حضور میں سمجھا نہیں، میرا کام ہو گیا۔ غوث پاک نے فرمایا جب تو مجھ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، مجھ سے مرید ہونے کے لیے آیا تھا، تو میں نے لوہے محفوظ پر دیکھا تھا تیری قسمت میں 70 مرتبہ زناکاری لکھی ہوئی تھی، زنا کا گناہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا اب تو یہ مجھ سے بیعت ہو چکا ہے، مجھ سے مرید ہو چکا ہے، اے مولا تو اس عظیم گناہ کو معاف کر دے۔ رب تبارک و تعالی نے میری دعا کو قبول فرمایا اور تیرے 70 زنا کو 70 احتلاموں میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے تو کہنے والی نے کہا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرا ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج کی یہ محفل پاک سلطان الاولیاء، سراج الاصفیاء، شہنشاہ بغداد، تاجدار ولایت، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، غوث اعظم کا تقوی عطا فرمائے، غوث اعظم کا صدقہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسے ہی ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تمام عاشقان رسول اپنے اپنے مکانوں پر، اپنے اپنے گھروں پر غوث اعظم کی محفلیں سجاتے ہیں، غوث اعظم کے نام سے نیاز و فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو آپ کی نسبت سے لنگر تسلیم کرتے ہیں، آپ کی نسبت سے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غوث اعظم کا ذکر اپنے گھر پر کرایا کرتے ہیں، غوث اعظم کا ذکر اپنے مکانوں پر کراتے ہیں، آپ کی کرامتیں سنا کرتے ہیں۔ اور بے شک اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں، اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کرنے والا اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، مگر اولیاء اللہ کی کرامتیں بیان کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ تعلیمات غوث اعظم پر بھی بیان کرے، سیرت غوث اعظم کیا ہے وہ بھی لوگوں کو بتائے، آپ کی تصنیفات میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے تعلق سے بھی لوگوں کو انفارمیشن دے، آپ کے باز و بیان کا محاصل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرے۔ اس لیے کہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے تو اسی وقت لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کرامتیں بھی سنی جاتی ہیں، لیکن تعلیمات پر اگر لوگوں کو نہ سمجھایا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ کرامتوں کے چکر میں ہی رہ جائے گا۔ اصل چیز تعلیمات ہے، کیونکہ جب ہمیں پتہ چلے گا اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا ہے، اولیاء اللہ کا مشن کیا تھا، اس وقت تک ہم لوگ شریعت مصطفیٰ پر عمل مکمل طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کا جو راستہ ہے وہی حق راستہ ہے، جیسے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، اے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اصل چیز ہے تعلیمات، بزرگوں کی تعلیم کیا ہے، تو آپ لوگوں کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے وہ اسی کے ریلیٹڈ کرنی ہے، آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات کیا تھی۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون
الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقا لنا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول بادہ توحید کے متوالو چمنستان رضوی کے مہکتے پھولو شمعی رسالت کے پروانوں غوث اعظم کے عقیدت مندو غریب نواز کی فدائیوں مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالو آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر دونوں ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین انیس بے کساں چار سازہ درد مندہ کونین میں سب سے انوکھے دائی حلیمہ کے جگر کے پالے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ خلوص و اخلاص کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کیجئے پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے والے نے کہا کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا آن واحد میں بدل دیں زندگی کے پیچ و خم توجہ کے ساتھ سنیں آن واحد میں بدل دیں زندگی کے پیچ و خم ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا یعنی جب کوئی انسان کوئی بندہ اللہ اللہ میں زندگی گزار دیتا ہے دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو خدا پاک کی یاد میں فنا کر ڈالتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالی اس کا مقام اتنا بلند کر دیتا ہے اتنا بلند کر دیتا ہے انسان تو انسان فرشتے بھی اس بندے کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لیے تو کہا کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا اور ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا اور آن واحد میں بدل دے زندگی کے پیچ و خم ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا اور کہا دست قدرت کے ہیں مظہر نائبان مصطفیٰ ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا اور بڑی پیاری بات کہی آگے کہ جان لو اے لوگو جان لو جنت میں جانے کی تمنا ہے تو پھر ہر انسان کی یہ خواہش ہے آپ کی بھی یہ تمنا ہے میری بھی یہ تمنا ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں مگر میرے عزیزو میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں اگر آپ شرابی سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا جناب ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ زناکار سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہ کہتا ہے ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اگر آپ اس سے معلوم کریں گے اس سے پوچھیں گے کیا بھائی جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ یہی کہے گا بھائی خواہش تمنا ہے یہ تو بہت بڑی تمنا ہے مگر شاعر کیا کہتا ہے کہ جنت میں کون جائے گا کہ جان لو جنت میں جانے کی تمنا ہے تو پھر کس کے دامن تھامے رہنا اولیاء اللہ کا اور کہا دین و دنیا میں نعیمی عزت گر چاہیے پڑھتے رہنا تم وظیفہ اولیاء اللہ کا ہے اور یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے ربیع الثانی یہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے ایک سبق کی طرح آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تاکہ جو بات میں آپ لوگوں کو
को समझाना चाहता हूँ, वो बात आप लोगों के समझ में आ जाए। रबीउल सानी ये इस्लामी साल का चौथा महीना है। जैसे ही रबीउल सानी का महीना शुरू होता है, तमाम आशिकान रसूल अपने मकानों पर गौसे आज़म का जिक्र कराते हैं, औलिया अल्लाह का जिक्र कराते हैं, महफिलें सजाते हैं। जैसे कि हमारे शराफत भाई ने अपने घर पर, अपने मकान पर महफिल को सजाया है। हालांकि इन्होंने मकान बनाया है, मगर गौसे आज़म की निस्बत से भी इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को मुनाकिद किया गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े खित्तों में इजलास किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, जलसे कराए जाते हैं। मेरे भाइयों, कभी आप लोगों ने सोचा इन महफिलों का मकसद क्या होता है? ये महफिलें किस लिए कराई जाती हैं? जलसों का मतलब क्या होता है? नाज़रीन किराम, औलिया अल्लाह की महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं ताकि लोगों को मालूम हो जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जनाब हमारे बुजुर्गाने दीन ने किस तरीके से रब तबारक व तआला को राजी किया है। हम भी फिर उसी तरीके से खुदा पाक को राजी करें। बिरादरानी मिल्लत इस्लाम, या यूं कह लिया जाए, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा इसलिए सजाई जाती है ताकि इंसान अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को सुन ले और अमल करने की कोशिश कर ले। महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं ताकि बंदा नेकियां जमा कर ले, नेकियां इकट्ठा कर ले। यूं कह लिया जाए, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए तो ये महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं ताकि एक इंसान में इंसानियत आ जाए। एक खतीब आपके यहाँ पर आता है, मुखातब उसका इंसान हुआ करता है। एक शायर की शायरी का मुखातब इंसान हुआ करता है। औलिया कामिलीन इस खाकदानी गीती पर जलवागर हुए। औलिया कामिलीन का भी मुखातब इंसान ही था। नबीयीन और मुरसलीन की जमाअत आती रही, सब के सब अपना मुखातब इंसान को बनाते हुए नजर आते हैं। मेरे भाइयों, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शिमाल तक इंसान तो बहुत हैं। इंसानों की तादाद तो इतनी है आप गिन भी नहीं सकते हैं, सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। मगर मेरे भाइयों, इंसानों की तादाद तो बहुत है। मैं ये समझता हूँ इंसान है और उसके अंदर इंसानियत नहीं है, तो फिर ऐसा बंदा, ऐसा इंसान, इंसान के रूप में हैवान है, इंसान के रूप में शैतान है। इंसान कहते किस चीज को है? इंसान नाम है किस चीज का? आइए मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल रखता हूँ ताकि आप लोगों के बात समझ में आ जाए, और जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो बात भी आप हज़रात को मालूम हो जाए। जंगल में शेर रहता है। क्या रहता है? शेर रहता है, जिसको राजा कहा जाता है। अगर उसी शेर की कोई मसनवी शक्ल बना ले, मसनवी का माना आता है नकली शक्ल बना ले, नकली शक्ल बनाने के बाद अपने घर ले आए, मुकम्मल शक्ल सूरत शेर जैसी हो, उसकी आंखें भी शेर जैसी हो, उसके कान भी शेर जैसे हो, उसका चेहरा भी शेर जैसा हो, उसकी टांगे भी शेर जैसी हो, यानी सर से लेकर पैर तक मुकम्मल शेर जैसा हो, मगर नकली है। अब अगर कोई बंदा उसको लेकर आएगा तो क्या लोग उससे डर सकते हैं? उससे खौफ खा सकते हैं? आप यही कहेंगे जनाब जब नकली है तो क्यों डरेंगे? असली होता तो डरते भी, ओरिजिनल होता तो खौफ भी खाते। मेरे भाइयों, नकली शेर है, लोग डरते नहीं है, उससे तमाशा करते हुए नजर आते हैं, उससे खेलते हुए नजर आते हैं, उसको छूते भी हैं, उसको पकड़ते भी हैं, उसका कान भी ऐड देते हैं। कुछ लोगों का मामला ये भी होता है। एक शेर वो है जो जंगल में रहता है, जो हकीकी माना में राजा है। किसी में मजाल है जो उसका मुकाबला कर सके, किसी में हिम्मत है जो उसके सामने खड़ा हो सके। जनाब शेर की बात तो अलग रही है। कुछ रोज कबल से, कुछ रोज से तेंदुए का शोर हो रहा है, जंगली जानवरों का शोर हो रहा है, तो लोगों ने जंगलों में जाना छोड़ दिया है। लोग बड़ा डर रहे हैं, बड़ा खौफ कर रहे हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, जब इन छोटे मोटे जानवरों का ये आलम है तो जो इनका राजा है जिसको शेर कहा जाता है उसका आलम क्या होगा? क्या कोई मुकाबला कर सकता है उसका? जनाब हरगिज़ कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से एक इंसान वो है जिसमें इंसानियत है, इंसान है। अगर उसके अंदर मेरे भाइयों इंसानियत नहीं है तो फिर सारी दुनिया के लोग उसको ठुकराते हुए नजर आते हैं, उसके साथ में तमाशा करते हुए नजर आते हैं, खेलते हुए नजर आते हैं। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, इंसान कह लेना काफी नहीं है, बल्कि इंसान
انسانیت اپنانا بھی لازمی ہے۔ اگر بندے کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر اس کو جناب ہر کوئی اس کی مذاق بناتا ہوا نظر آئے گا، اس کے ساتھ میں تماشا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، انسان کہہ لینا کافی نہیں ہے بلکہ انسانیت اپنانا بھی لازمی ہے، اور انسانیت ہی یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر بندہ اپنوں سے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کر رہا ہے تو برادران ملت اسلامیہ پھر ایسا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ انسان کہتے کس چیز کو ہے میرے بھائیوں؟ انسان نام ہے دو چیزوں سے مرکب ہونے کا، دو چیزوں کا آپس میں ملنے کا، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ کیا ہے؟ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ اب مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اگر انسان کے جسم میں چوٹ لگ جاتی ہے تو اس بندے کا جسم شکایت درد کی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یقیناً اگر کسی بندے کے جسم میں چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کا جسم درد کی شکایت کرنے لگتا ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے اگر بندے کے سر میں درد ہوتا ہے انسان کو احساس ہو جاتا ہے، بندے کی ٹانگوں میں ہڑکن ہوتی ہے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، بندے کے جسم کے اعضاء کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہوتا، تکلیف ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بندہ اپنے جسم کے علاج کے لیے بڑے بڑے حکیموں کے پاس جاتا ہے، طبیبوں کے پاس جاتا ہے۔ اگر خدا نے اس کو دولت سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے تو انسان جسم کے علاج کے لیے جناب دہلی تک چلا جاتا ہے۔ اگر خدا نے زیادہ دولت دیے ہے تو بندہ پٹنہ تک چلا جاتا ہے، الہ آباد چلا جاتا ہے۔ اگر زیادہ دولت خدا نے اس کو دیے ہے تو وہ انسان جسم کے علاج کے لیے باہر کی کنٹریوں میں چلا جاتا ہے، باہر کے ملکوں میں جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے جسم کا علاج کرواتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے، لندن چلا جاتا ہے، انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ انسان کی سوچ کیا ہے؟ انسان کی فکر کیا ہے؟ بندے کی سوچ بس یہ ہے پیسہ کتنا ہی کیوں نہ اٹھ جائے بس میں ٹھیک ہو جاؤں، اگر میرا جسم صحیح سلامت ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے اولاد بیمار ہوتی ہے تو جناب ماں باپ دولت خرچ کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ اولاد کو بچانے کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایسی مثالیں دیکھی بھی ہوں گی، جناب ماں باپ نے اولاد کو بچانے کے لیے بڑا پیسہ خرچ کیا مگر اولاد بچ نہیں پائی ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ بتانا آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ جناب ہمارے جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہمارے جسم میں چوٹ لگتی ہے۔ مگر مجھے آپ حضرات ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو کیا اس جسم کی کوئی قیمت ہوگی؟ آپ کہیں گے جناب جب جسم سے روح نکل چکی ہے تو جسم کی قیمت کیا ہے؟ جسم بے جان ہو جاتا ہے، جسم کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یاد رکھیں اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، روح ہی اصل طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روح اس قدر طاقت بھرے ہے، انسان کے جسم کو حرکت بھی دے رہی ہے، انسان کے جسم کو متحرک بھی کر رہی ہے، لیکن اس روح کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس روح کی باریکی کا یہ عالم ہے، یہ روح اس قدر نازک ہے، انسان کے جسم سے نکل بھی جاتی ہے، بندے کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، انسان کے جسم سے ہٹ بھی جاتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، بندے کے جسم میں روح ہوتی ہے، انسان کے جسم کی قیمت ہوتی ہے، انسان کے جسم کی ویلیو ہوتی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو بندے کا جسم بے جان ہو جایا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا ایک چارپائی پر ایک جنازہ لیٹا ہوا ہے، وہ انسان جو کل تک آپ لوگوں کے ساتھ میں کھاتا بھی تھا، آپ کے ساتھ میں ہر میٹنگ میں شامل بھی ہوا کرتا تھا، آپ کے ساتھ میں ہر پروگرام میں ہر فنکشن میں رہا کرتا تھا، لیکن آج لے جانے والے اس کو قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ وہ کہنے والی نے تو یوں کہا تھا کہ دنیا میں رہ کر دنیا بنانے والے خدا کو بھول جانے والوں، یاد رکھو یہ زندگانی 2 دن کی ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں دیکھ انسان 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کے بعد تیری دنیا سے رخصتی ہے، اور دنیا کی جستجو میں بھولا ہے کیوں خدا کو، مرنے کے بعد تیری چھوٹی سی کوٹھری ہے، اور گزرے نہ عمر جس کی اسلام کی راہوں پر، میری نظر میں اس کی بیکار زندگی ہے۔
تو برادران ملت اسلامیہ یاد رکھیں آپ حضرات، بتانا آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں، کہنا آپ لوگوں سے یہ چاہتا ہوں، جس طریقے سے ہم اپنے جسم کا علاج کراتے ہیں، ہمارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے، ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس روح کا بھی علاج کرایا جائے۔ اب آپ لوگ کہیں گے جناب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ روح بیمار ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس روح کو بھی علاج کی ضرورت ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ مجھے یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی ہوگی، اور میرے بھائیوں میں بتاتا چلتا ہوں کہ روح کیسے بیمار ہوتی ہے، کیسے پتہ لگائیں کہ ہماری روح بیمار ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں آپ حضرات، اگر آپ شریعت مصطفیٰ کی بغاوت کر رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے، اگر آپ ماں باپ کی توہین کر رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے، اگر آپ کا دل ناجائز کاموں میں لگ رہا ہے تو سمجھ لینا آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے، اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کام سے خدا ناراض ہوتا ہے تو میرے بھائیوں سمجھ لینا آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے، اس روح کو علاج کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے جسم کے علاج کے لیے ہم حکیموں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اس روح کے علاج کے لیے ہم کہاں جائیں، کس جگہ جائیں؟ تو میرے بھائیوں سنو، جسم کے علاج کے لیے حکیموں کے پاس جاؤ، طبیبوں کے پاس جاؤ، اور روح کی علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ، اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضر لگاؤ، اور جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو وہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے آؤ۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو میرے بھائیوں آپ کی روح بھی نکھر جائے گی اور آپ کا جسم بھی نکھر جائے گا۔ اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو صرف آپ کے جسم کا علاج ہوگا۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آئے ہیں یا ایسی محفلوں میں آئے ہیں تو پھر یاد رکھیں آپ کے جسم کا علاج بھی ہو جائے گا، آپ کی روح بھی نکھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب بندے کی روح نکھر جاتی ہے نا تو انسان کے ایمان میں چاشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی یہ بزم پاک جو سجائی گئی ہے یہ حضور غوث اعظم کی نسبت سے اس محفل میلاد مصطفیٰ کو سجایا گیا ہے۔ آپ حضرات اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھیں تو جب آپ لوگوں کو احساس ہوگا، جب آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ جناب کس طریقے سے اولیاء اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کیے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اس بات کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لینا کہ جب بندے کے دل میں جب انسان رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف رکھ لیتا ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس انسان کو، اپنے اس برگزیدہ بندے کو دنیا کی تمام بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ انسان نہ تو کسی کا غم کرتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی میں نے خطبے کے دوران آپ لوگوں کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اولیاء اللہ کے دلوں میں رب تبارک و تعالی کا خوف تھا۔ ہمارے بزرگان دین کا معاملہ یہ تھا، ان کا عالم یہ تھا کہ جناب ان کے دل میں صرف رب تبارک و تعالی کا خوف رہتا تھا، اللہ رب العزت کا ڈر رہتا تھا۔ وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے ڈرتے ہوئے نظر نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ان کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ محترم سامعین، آپ لوگ یاد رکھیں جس انسان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور جس بندے کے دل میں خدا کا خوف نہیں رہتا ہے وہ دنیا کی ادنا سی طاقت سے بھی ڈرتا ہوا نظر آتا ہے، خوف کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ پتا کیا چلا؟ خوف خدا یہ سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کیا آج ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہے؟ کیا آج ہم رب تبارک و تعالی سے ڈر رہے ہیں؟ جناب ہرگز نہیں۔ آج ہمارے دلوں میں
دنیا دار کا خوف تو ہے، دنیا بنانے والے خدا کا خوف نہیں ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں آپ رب تبارک و تعالی کی عبادتیں کریں گے، اللہ رب العزت کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر ڈالیں گے تو قسم خدا کی آپ دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ مولا تعالی آپ کی دعاؤں میں وہ طاقت عطا کر دے گا۔ اگر آپ کسی کے حق میں دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی بلکہ قبول کی جائے گی۔ جناب آپ سید الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ حضور غوث پاک جس کے حق میں دعا کر دیتے تھے جناب اس کی قسمت چمک جایا کرتی تھی، اس کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیو یاد رکھ لینا، جس انسان کے دل میں خدا کا خوف رہتا ہے اور جو بندہ رب تبارک و تعالی کی عبادتیں کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں میں طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو بغداد کا ایک بہت ہی مشہور تاجر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد اس نے غوث پاک کی اپنے مکان پر دعوت کی۔ کیا کی دعوت کی؟ غوث پاک نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کی دعوت کو ایکسپٹ کیا۔ اور برادران ملت اسلامیہ اس تاجر کا نام تھا ابو غالب۔ ابو غالب نے اور بھی عراق کے جو مشہور علماء اکرام تھے ان کو بھی مدعو کیا، ان کی بھی دعوت کی، ان حضرات نے بھی دعوتوں کو قبول فرمایا۔ اب جب دعوت کا وقت قبول آیا، دعوت کا ٹائم آیا، دن آیا، غوث پاک ابو غالب کے گھر پر گئے۔ جیسے ہی ابو غالب کے مکان میں جاتے ہیں، گھر پر جاتے ہیں تو ابو غالب نے تو کھانے کے بہترین انتظام کر رکھے تھے، طرح طرح کے کھانوں کا انتظام تھا۔ عراق کے اور بھی علماء اکرام وہاں پر موجود تھے۔ جب عراق کے علماء اکرام نے غوث پاک کو دیکھا تو وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، سکتہ جاری ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ غوث اعظم جیسے تھوڑی آگے بڑھتے ہیں ابو غالب سے ملاقات ہوتی ہے۔ غوث اعظم کے سامنے ایک ٹوکرا لایا جاتا ہے۔ کیا لایا جاتا ہے؟ ایک ٹوکرا لایا جاتا ہے۔ غوث اعظم سمجھ جاتے ہیں اس دعوت کا مقصد کیا ہے، اس دعوت کا مطلب کیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس ٹوکرے کو کھولا جائے۔ جب اس ٹوکرے کو کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس ٹوکرے کے اندر ابو غالب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو ہاتھ پیروں سے معذور ہے۔ برادران ملت اسلامیہ غوث پاک کی دعاؤں کا عالم دیکھیں۔ میں آپ لوگوں کو غوث پاک کا مقام بتا رہا ہوں، غوث پاک کا اسٹیٹس بتا رہا ہوں، مرتبہ بتا رہا ہوں کہ غوث اعظم کا عالم کیا ہے۔ اگر کسی کے حق میں دعا کر رہے ہیں کس طریقے سے اس کی قسمت چمک رہی ہے۔ جب غوث اعظم کے سامنے ٹوکرا لایا گیا آپ سمجھ گئے اس دعوت کا مقصد کیا ہے، یہ دعوت کس لیے کی گئی ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اس ٹوکرے کو کھولا جائے۔ جب ٹوکرا کھولا گیا ابو غالب کا لڑکا بیٹھا ہوا ٹوکرے کے اندر جو آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا، ہاتھ پیروں سے معذور تھا۔ غوث پاک نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ابو غالب کا لڑکا مسکراتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین اب یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ غوث اعظم نبی نہیں ہے، غوث اعظم رسول نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم آل نبی ہے، اولاد علی ہے، سید الاولیاء ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے جب سید الاولیاء کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا۔ جب غوث اعظم کا یہ حال ہے تو رسول اعظم کا حال کیا ہوگا۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ کیا کہا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو ایسے ایسے کمالات سے غوث اعظم کو رب تبارک و تعالی نے نواز رکھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے نام سے نیاز و فاتحہ خوانی کا اہتمام بھی کیا کرتے ہیں۔ محترم سامعین بزرگان دین سے سچی عقیدت رکھیں، سچی محبت کریں، اسی وقت
آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب آپ سچی عقیدت کے ساتھ میں اولیاء اللہ کا دامن پکڑ لیں گے تو آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اولیاء اللہ کا دامن پکڑے رہنے میں بے شمار فائدے ہیں۔ جو بندہ بزرگان دین کا دامن کو پکڑ لیتا ہے، دامن سے مراد ان کے طریقے کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے، تو پھر وہ انسان کبھی بھی بہک نہیں جاتا ہے، کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا ہے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عالم غوث اعظم کا دامن پکڑنے میں، یہ معاملہ ہے بزرگان دین سے محبت کرنے میں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ لاسٹ بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ بزرگان دین کا دامن تھامے رہنے میں فائدہ کیا ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عامل ہے، بہت بڑے کامل ہے، بہت بڑے فاضل ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مثنوی شریف۔ آپ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہے۔ اور میرے بھائیوں، لوح محفوظ پر ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اور لوح محفوظ اولیاء اللہ کے علم میں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اولیاء اللہ کے پیش نظر ہے، اولیاء اللہ جانتے ہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اولیاء اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالہ، میں ساری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اب اس کے بعد بھی کوئی اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کرے تو اس سے بڑا نہ سمجھ کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نا اہل کون ہو سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اولیاء اللہ کی طاقت و قوت کا عالم بہت اعلیٰ ہے۔ جیسے کہ غوث اعظم نے کیا فرمایا، میں ساری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ یہ حقیقت کی بات ہے۔ غوث اعظم اپنے مریدوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں۔ آج کی یہ بزم پاک حضور غوث پاک کی نسبت سے سجائی گئی ہے۔ آپ کو خبر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میرا چاہنے والا، میرا مرید میری محبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم کا عالم، غوث اعظم کا مرتبہ یہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ بلکہ جب ایک بندہ، ایک شخص آپ سے بیعت ہونے کے لیے آیا، ایک مرید ہونے کے لیے آیا، اب جیسے وہ مرید ہوا تو اس کے اندر ایک کمی پائی جانے لگی۔ وہ کمی کون سی تھی کہ جب وہ گھر پہنچا تو اس کو روزانہ نہانے کی حاجت ہو جاتی، روزانہ کنٹینیو، کم از کم یہ مرتبہ 70 مرتبہ اس کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آیا۔ اب وہ گھبرا گیا، اگر یہی معاملہ رہا، یہی حالات رہے تو بہت جلد میں اس دنیا کو الوداع کہہ دوں گا۔ وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور ادب کے ساتھ میں عرض کرتا ہے کہ حضور میں جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں تو ایک کمی میرے اندر پائی جانے لگی ہے۔ غوث پاک نے فرمایا کمی پائی جانے لگی ہے کہ بتا تو صحیح اے میرے مرید، میرے چاہنے والے، وہ کمی کیا ہے، وہ کمی کون سی ہے؟ تو وہ مرید کہتا ہے حضور جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں تو 70 مرتبہ مجھ کو احتلام ہو چکا ہے، نہانے کی حاجت ہو چکی ہے۔ غوث پاک نے اتنا سنا تو کہا کہ بس اب تیرا کام ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا کہ میرا کام ہو گیا، کہ حضور میں سمجھا نہیں میرا کام ہو گیا۔ غوث پاک نے فرمایا جب تو مجھ سے بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، مجھ سے مرید ہونے کے لیے آیا تھا تو میں نے لوح محفوظ پر دیکھا تھا تیری قسمت میں 70 مرتبہ زناکاری لکھی ہوئی تھی، زنا کا گناہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا اب تو یہ مجھ سے بیعت ہو چکا ہے، مجھ سے مرید ہو چکا ہے، اے مولا تو اس عظیم گناہ کو معاف کر دے۔ رب تبارک و تعالی نے میری دعا کو قبول فرمایا اور تیرے 70 زنا کو 70 احتلاموں میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے تو کہنے والی نے کہا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرا ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔